بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. آج سے ہم باقاعدہ شعبان المعظم کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم شعبان المعظم کا تعارف اور فضائل پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا اور پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ یہ شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور سارے سال کا مقدس اور مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعبان کو رمضان کا مقدمہ بنایا ہے، اور یہ روایت مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان اور رمضان المبارک کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے، اور شعبان کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے شعب سے بنا ہے، جس کے لفظی معنی شاخ در شاخ کے ہیں۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں، پھیلتی ہیں، اور روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم میں چند اہم تاریخی واقعات جو پیش آئے ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ شعبان المعظم سن 2 ہجری میں بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ اول قرار پایا۔ اس سے پہلے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور شعبان سن 2 ہجری میں ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ اسی طرح شعبان سن 4 ہجری میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا، اور شعبان سن 6 ہجری میں سریہ دومت الجندل وقوع پذیر ہوا۔ شعبان سن 50 ہجری میں عظیم صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ شعبان سن 492 ہجری میں صلیبی بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ شعبان سن 582 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اور اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے انسان کو مختلف مواقع عطا کیے ہیں۔ چونکہ پہلی امتوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں اور جسمانی قوت بھی مضبوط ہوتی تھی، اسی کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کچھ کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت کم ہے اور بدلہ زیادہ ہے۔ بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اسی امت کے حصے میں آئی ہے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص فضیلت عطا کی ہے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں، خیر اور بھلائیوں سے نوازا ہے۔ اس ماہ کی قدر و قیمت جو ہے اسلاف کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شعبان کا چاند دیکھتے ہی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے، تاکہ جو کمزور اور مسکین لوگ ہیں ان کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے لیے چیزیں میسر ہوں، اور رمضان المبارک کی ساعتوں سے اور دیگر معاملات سے استفادہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ عمل تھا، شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ شعبان المعظم کے شروع کے جو 15 ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا ثابت بھی ہیں،
اور ان کی فضیلت بھی ہے۔ البتہ شعبان کے 15 دن گزرنے کے بعد، جس طرح آج مغرب کے بعد 8 شعبان کا آغاز ہو جائے گا، تو ہمارے پاس بقیہ تقریباً 8 دن مزید بھی ہیں، 8 سے 7 دن، 15 شعبان تک روزے رکھنا ثابت ہیں اور روزے رکھنے کی فضیلت بھی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ شروع کے 15 دن گزر جانے کے بعد ان میں آگے وہی شخص روزے رکھے جو نفلی روزے رکھنے کا عادی ہو، ایام 20 اور پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہو، اس کا یہ معمول ہو، اور جو شخص عادی نہیں ہے اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تجارت کرتے تھے، وہ بھی اپنے کام اس مہینے میں سمیٹ لیتے تھے تاکہ رمضان میں خوب عبادت کریں۔ شعبان میں ان تمام معمولات کا مقصد رمضان کے لیے نہ صرف تیار ہونا تھا، بلکہ رجب کے مہینے میں ہی اس کا آغاز کر دیا جاتا تھا، اور رجب کے مہینے میں بھی روزہ رکھنے کی ترغیب ہے۔ شعبان کے شروع کے 15 دن میں بھی روزے رکھنے کی ترغیب ہے تاکہ جسم عادی ہو جائے عبادات اور روزوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس سے ان دونوں مہینوں کی فضیلت اور مبارک ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا ہے، اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت سی خیر اور بھلائیاں شاخوں کی طرح پھیلتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں، لہٰذا اس مہینے گناہوں سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، بھلائی کے کام کرنے چاہیے، صدقات کرنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت نیک کاموں اور عبادت میں گزارنا چاہیے، اور اس مہینے میں اپنے دنیاوی کاموں کو بھی سمیٹ لیں، نمٹا لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی خوب عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ رحمت، برکات اور اس کے انوارات ہم سمیٹ سکیں۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ آئندہ کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔